السلام علیکم میرے دوستو بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آج 28واں روزہ ہے اور منگل ہے، تو روزوں کا اختتام ہو رہا ہے۔ لاہور کا موسم دوستو بہت اچھا ہے۔ اس وقت افطاری میں صرف آدھا گھنٹہ رہتا ہے اور ہوا چل رہی ہے اور موسم بہت اچھا ہے، لیکن دل کا موسم اچھا نہیں ہے۔ قسم سے دل کا موسم اچھا نہیں ہے۔ آج وہ چاول بھی بانٹے جا رہے تھے، 19,000 تھیلے وہ لکھا ہوا تھا، بانٹے جا رہے ہیں۔ اور مجھے جو 2-3 ٹیلی فون آئے ہیں سعودی عرب سے اور کویت سے اور دبئی سے اور یو اے ای سے، 2-3 ہر جگہ سے فون آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے سر یہ جو عمران خان نے فطرانہ اور زکوٰۃ اور عشر لیا ہے نا، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اس سے ہماری ادھر 2% کی عزت ہو گئی ہے، 2% کی۔ ایک دوست نے مجھے میسج کیا ہے، اس نے کہا جی کہ میں ایک عربی کو اپنے پاکستانی نمبر سے فون کر رہا تھا، تو وہ مجھے جو ہے نا فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور 4-5 دفعہ فون نہیں اٹھایا، تو میں نے اس کو میسج کیا کہ یار یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے اور میں فلانا ہوں۔ تو اس نے اٹھایا، تو اس نے کہا یار میں نے سمجھا پاکستان سے کوئی فون ہے تو کوئی چندہ ہی مانگ رہا ہوگا۔ قسم خدا کی یار، اس طرح دنیا میں کوئی عزت ہوتی ہے؟ لوگ تو عزتوں کی خاطر جان قربان کر دیتے ہیں، مال قربان کر دیتے ہیں، اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں، اور یہ ایسا شخص پاکستان میں ایک وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے جو ہماری عزتوں کے سودے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا جی ادھر پہلے کافی عرصہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو قربانی کی کھالیں ہوتی تھیں یا قربانی کا گوشت ہوتا تھا تو وہ بنگلہ دیش کو جاتا تھا، اور یہ پرانی 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ہم بھی بنگلہ دیشیوں کو ایسے دیکھتے تھے تو ہمیں تھوڑا سا وہ لگتا تھا کہ یہ غریب ہیں، اور رحم والی نگاہ سے دیکھنا کہ فالتو پیسے ہوئے تو تھوڑی سی امداد کر دینا، یہ اس طرح کا ہم سوچتے تھے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے وہ عزت اور احترام نہیں ہوتا تھا کہ ہم ان کو اپنے پاس گاڑی میں بٹھائیں، اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، بس اس کو جیسے صدقہ خیرات یہاں پہ آپ کرتے ہیں تو فقیروں کو گیٹ پہ ہی آپ دے دیتے ہیں نا، اے جی چاول لے لو، کھانا لے لو۔ وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر نقد پیسے نہیں ہیں تو ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیزیں دے دیں۔ تو یہی حال عمران خان نے کیا ہے۔ اب یہی حال وہ بنگلہ دیشیوں والا جو 15-20 سال پہلے تھا، اب یہی حال پاکستانیوں کا ہو گیا ہے، اور اس چندہ اور صدقہ اور خیرات باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ لیول کے لینے کے بعد اب ہماری عزت خاک میں مل گئی ہے، خاک میں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دوستو۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، ایٹم بم رکھنے والا ہے، اس کے پاس بڑے بڑے میزائل ہیں، یہ ہم ہر طرح کے کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن ایک چندہ مانگنے والا وزیر اعظم جو میٹرک سے لے کے میٹرک میں جب وہ پڑھتا تھا تو اس نے چندے سے آغاز کیا تھا، اور اب تک چندے پہ اس کی لائف ہے، دوسروں کی جیبوں پہ اس کی نظر ہے۔ ابھی یہ سعودی عرب میں گیا ہے تو اس نے شوکت خانم کے لیے علیحدہ چندہ مانگا ہے، خالد الجفالی بندہ ہے، اس نے انتظام کیا ہوا تھا، اس میں یہ وہ سرکاری دورہ نہیں تھا، سرکاری دورے کا اس نے فائدہ اٹھایا اور شوکت خانم کے لیے اور نمل یونیورسٹی کے لیے چندہ لے کے آیا بہت زیادہ۔ یار اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، خدا کی قسم بیڑا غرق کر دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو جو لانے والے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایک جو گاؤں کا چودھری ہوتا ہے نا، تو اس کو کسی گاؤں کے اس چودھری کا کوئی ملازم کسی کو گالی دے دے تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں اس ملازم دی یا اس مراسی دی یا اس کام والے کی کیا حیثیت ہے، دے پیچھے چودھری ہے۔ تو یہ جو اس کے پیچھے چودھری ہیں نا، یہ سارا ان کا قصور ہے کہ ایٹمی قوت والے ملک کو آپ نے کیا کر دیا ہے
کیا کر دیے آپ نے یار، اس کا کیا کر دی ہے؟ یہ دن ہم نے دیکھنے تھے کہ ہم صدقہ و فطرانہ حکومتی لیول پہ وصول کر رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور کیمپ لگا کے آج آپ چاول تقسیم کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جناب جس ملک میں چاول نہیں ہوتے وہاں سے میں چاول لے آیا ہوں۔ دوسری، چلیں سیاسی اختلافات کو ختم کریں۔ کیا ہم اس خطے میں اب ایتھوپیا اور صومالیہ بن چکے ہیں؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہم کتنے ٹیکس دیتے ہیں بتائیں؟ بجلی کا بل آپ کتنا دیتے ہیں جی؟ آپ واسا کا بل دیتے ہیں، بجلی کا دیتے ہیں، گیس کا دیتے ہیں، کھانے پینے کے اوپر ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے۔ ایک چائے کا کپ پیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز کا ٹیکس ہے نا، ہم دیتے ہیں۔ تو کیا گورنمنٹ اتنی غریب ہو گئی تھی؟ اتنی غریب ہو گئی تھی تو اپنی عوام سے مانگ لیتی کہ بھئی ہمارے پاس تو کھانے پینے کے کچھ پیسے نہیں ہیں، ہمیں چاول اور آٹا چاہیے، تو قوم کوئی صبر کر لیتی۔ اب کرونا لگا ہوا ہے، پابندی لگی ہے، ہم نے صبر کر لیا نا کہ ہم عید پہ باہر نہیں جائیں گے، ہم عید پہ جو ہے نا اپنے دوستوں کو نہیں ملیں گے، گھر میں رہیں گے، یہ کرونا ہے، پابندی ہے جی، صبر کر لیا ہم نے، صبر کر لیا۔ ہم مسجد میں نہیں جا رہے، جو سینئر لوگ ہیں تراویح نہیں پڑھ رہے، یہ ہماری بہت بڑی قربانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اتنا پاکستان کو ڈی گریڈ کر دیا، نیچے کر دیا کہ اب ہم دوسری دنیا سے چندہ مانگیں گے۔ کل کو بنگلہ دیش سے بھی فون آئے گا کہ جناب قربانی کی کھالیں چاہیے تو ہم سمندر میں خلیج بنگال میں پھینکنے لگے ہیں، آپ کو بھیج دیں، گوشت چاہیے آپ کو بھیج دیں۔ قسم خدا کی یہ حال کر دیا اس نے پاکستان کا، اور باتیں ایسی کرتا ہے ٹیلی فون پہ کہ میں پاکستان کو ایسے اٹھاؤں گا، اور کدھر اٹھائے گا تو؟ تیرے تو نئے وزیر خزانہ نے کہہ دیا شوکت ترین نے کہ اگر یہ 4 پوائنٹ پہ گروتھ ریٹ نہ گیا تو پاکستان کا اللہ حافظ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم افغانستان سے پیچھے ہیں، ہم ان کی ترقی سے ناخوش نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ افغانستان کو ترقی دے، بنگلہ دیش کو ترقی دے، لیکن یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، ہم ان سارے ملکوں سے اوپر تھے، سری لنکا سے اوپر تھے، بنگلہ دیش سے اوپر تھے، افغانستان سے اوپر تھے، انڈیا کے برابر ہم جا رہے تھے گروتھ ریٹ کے حساب سے۔ آپ دیکھ لیں انڈیا کے ہم برابر جا رہے تھے، اور آپ نے 3 سال میں یہ حال کر دیا کہ آج ہم رونے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ آپ چندہ لے کے آ گئے، کیمپ لگا کے مراد سعید وہاں پہ بیٹھا ہے، اور ہمیں اتنے ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ سر جی یہ کیا ہو گیا پاکستان کو؟ بیرون ملک آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ قانونی ٹی وی جو ہے بیرون ملک سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ تو سب یک دم حیران ہو گئے ہیں کہ یہ جب مراد سعید والا کیمپ ان کے سامنے آیا ہے تو اس کے اوپر ساری دنیا حیران ہو گئی ہے کہ پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ فطرانہ اور زکوٰۃ کے پیسے حکومتی لیول پہ لیے جا رہے ہیں۔ یار کسی ادارے نے یہ نہیں کہ وہاں منصف چلا گیا ہے یا قانونی ٹی وی چلا گیا ہے یا جسٹس پارٹی چلی گئی ہے، حکومت گئی ہے، حکومت ہماری۔ تو اب پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر حکومت ختم کرو۔ ہم سب لوگ کسی مہاجرین کی طرح ہم بھی ادھر ادھر نکلتے ہیں، آدھے افغانستان چلے جاتے ہیں، کچھ ایران چلے جاتے ہیں، کچھ ادھر ادھر مائیگریشنیں کروا لیتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ اس طرح رزق تو اللہ تعالیٰ اس طرح دے گا جس طرح ہمیں عمران دے رہا ہے، اس طرح ہمیں وہاں کھانا ملتا رہے گا۔ افغان مہاجرین کو ہم کتنے لوگوں کو پال رہے تھے، اب وہ بھی یہاں سے چلے گئے، اکثریت چلی گئی ہے، کیونکہ اپنے ان کے ملک میں ان کے بہت افغانی سکے کی ویلیو ہم سے اوپر چلی گئی ہے۔ پہلے ادھر وہ ہماری ایک بیچارے وہ پالش محنت مزدوری کرتے ہیں، گریٹ آدمی ہیں افغانی، محنت مزدوری کرتے تھے، 10 روپے ہم پالش کے دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جی ہمارے بن گئے 500۔ تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو کہتے نہیں جی ہمارے ملک میں یہ 500 ہے، ہم ادھر لے جاتے ہیں، ادھر سے وہ 5-10 ہزار روپے لے جاتے تھے تو ان کے لیے بہت زیادہ ہوتے تھے وہاں پہ افغانستان میں۔ تو اب یہ حال ہمارا پاکستان کا کر دیا ہے۔ آپ گوگل پہ دیکھیں، پاکستان اس خطے کا سب سے کمزور ملک ہے، سب سے کمزور ملک ہے، صرف ایتھوپیا صومالیہ سے اوپر ہوگا، باقی سب سے کمزور ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بنگلہ دیش ترقی نہ کرے، افغانستان ترقی نہ کرے، لیکن ہم اس سے اوپر تھے،
یہ 2.5 سال پہلے ہم اس سے اوپر تھے۔ اب ہم کس کو آواز دیں؟ ہم آواز دے رہے ہیں ان کو جو اس کو لانے والے ہیں، وہ اس ملک کی بربادی کے ذمہ دار ہیں جو اس کو لانے والے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تماشا ہو رہا ہے۔ صرف نواز شریف کی دشمنی میں اس کو لایا گیا ہے کہ جی اس کو ہٹائیں گے تو شہباز شریف آ جائے گا، نواز شریف آ جائے گا، مسلم لیگ نون آ جائے گی، اس لیے اس کو برداشت بھی کیے جا رہے ہیں، چاہے ملک کا بیڑا غرق سے غرق ہو رہا ہے نیچے۔ یہ بہت خطرناک حالات ہو گئے، اور اس سے ہماری بہت بے عزتی ہوئی ہے۔ جو عمران خان نقد چاول لے کے آیا ہے، جو مراد سعید نے وہاں پہ کیمپ لگایا ہے، اس سے ہماری بہت بے عزتی ہوئی ہے، بہت بے عزتی ہوئی ہے۔ ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ آپ نے پوری قوم کی بے عزتی کی ہے، پورے پاکستان کی بے عزتی کی ہے، پاکستانیوں کی بے عزتی کی ہے۔ آپ استعفیٰ دیں، اور استعفیٰ دینے کے بعد اس کی گرفتاری ہونی چاہیے اور اس کو جیل میں جانا چاہیے۔ اتنے حالات برے ہو گئے تھے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ سوشل میڈیا پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہمارا دشمن کس طرح خوش ہو رہا ہے، انڈیا کس طرح خوش ہو رہا ہے۔ یہ اس نے کر کیا دیے بغیر پوچھے، اس نے کر کیا دیے؟ اور لاؤ چندہ مانگنے والے انسان کو اوپر، اور لاؤ۔ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ تھوڑے جو بہتا پہ گئے وہ اس سے سنبھالی نہیں جائے گی یہ چیز۔ آج ہمارے دل جو ہے نا، دل خون کے آنسو رو رہے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں سیریس اس کو لوں نا، سیریس سنجیدہ ہو کے، ادھر میں آرام سے سیریس ہو کے لوں تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے کہ اس نے یہ کیا حرکت کر دی ہے عمران خان نے۔ اس نے کوئی لوگوں کا خیال نہیں کیا۔ اب وہی جتنے ہم لوگ عربی ملکوں میں ہیں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں، بحرین میں، کویت میں، قطر میں، سارے ملکوں میں سارے مسلمانوں کی، سارے پاکستانیوں کی عزت کو نیلام کیا ہے اس عمران خان نے۔ یہ فطرانے کے پیسے لے کے، یہ چندہ لے کے اس نے بدنام کیا ہے، بدنام کیا ہے، پوری قوم کو بدنام کیا ہے۔ اس لیے یہ اب حقدار نہیں ہے کہ یہ اس کرسی پہ بیٹھے، یہ حقدار نہیں ہے کہ اس ملک کا یہ وزیر اعظم بنے۔ اس نے پاکستان کو بھکارستان بنا دیا ہے۔ بہت ظلم ہوا ہے، بہت ظلم کیا عمران خان۔ جب سے تو آیا ہے نا، سب سے بڑا ظلم تو نے یہ کیا ہے، بھیک مانگنے والا، فطرانہ صدقہ اور زکوٰۃ لینے والا، یہ سب سے بڑا ظلم تو نے کیا ہے۔ کچھ لوگ اس کو ہنسی مذاق میں اڑا رہے ہیں، ہم بھی اڑا رہے تھے، لیکن آپ سنجیدگی سے دیکھیں، سنجیدگی سے دیکھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، آنسو۔